اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گناہ اور اس کے بعد توبہ کے متعلق ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں گناہ کیوں پیدا کیا گیا؟ اگر دھوپ نہ ہو، گرمی نہ ہو تو درخت کا سایہ کون تلاش کرے گا؟ اس لیے ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ گناہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم انسان ہیں، ہم میں یہ چیز رکھ دی گئی، فرشتوں میں نہیں تھی۔ اگر ہمارا گناہ کی طرف ارادہ ہوتا ہے اور ہم شدت کے ساتھ وہ ارادہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت اگر ہم اس کو کچل دیتے ہیں، اس خواہش نفسانی کو، اور اس کو جلا دیتے ہیں، تو پھر تقوی کا جو نور ہے وہ اندر سے روح اور دل کو روشن کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا پھر وہ مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، لیکن ہمیں ایک ہتھیار دیا گیا کہ اگر تم توبہ کر لو، جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے معاف کر دیں گے۔ یعنی مایوس نہ ہو جانا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ انہوں نے 70 دفعہ توبہ کی اور پھر گناہ ہو گیا، 71ویں دفعہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لہذا نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا بھی بزرگ ہو، کچھ ہو، گناہ کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے توبہ کا دروازہ رکھا گیا۔ اور اس میں ایک عجیب بات ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب شیطان کو مہلت مل گئی قیامت تک، تو حدیث میں لکھا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس انسان کو آخری سانس تک بھٹکاؤں گا، اے اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ مجھے اپنی اور عزت جلال کی قسم ہے، میں آخری سانس تک اس کی توبہ قبول کروں گا۔ آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آخری سانس کب آنی یہ پتہ نہیں، اس لیے جلد سے جلد توبہ اور رجوع الی اللہ۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے گناہ ہو گیا تو پتہ نہیں اللہ معاف کریں گے نہیں کریں گے، نہیں، توبہ کریں۔ اور توبہ کے 3 درجات ہیں کہ پہلے ندامت ہو اس گناہ پہ، پھر اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے، اور پھر آئندہ سے عزم کیا جائے کہ میں نہیں کروں گا۔ اب عزم پہ پکا رہنا، اس ارادے پہ پکا رہنا، اس کی توفیق اللہ نے دینی ہے۔ تو اللہ سے دل میں یہ بھی دعا کی جائے کہ یا اللہ آئندہ مجھے تو نے ہی توفیق دینی ہے کہ میں اس وعدے پہ قائم رہوں کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اب ایک جو حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، اس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پہلے جو میں نے حدیث بیان کی وہ مسند احمد سے تھی، شیطان والی کہ وہ بہکاتا رہوں گا آخری سانس تک۔ یہ جو حدیث ہے یہ میں نے جو اب بیان کی ہے یہ ابن ماجہ سے ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 اور 160 یہ جو آیات ہیں ان میں کہا گیا ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں بخش دے اللہ تعالیٰ. تو شرک سب سے سنگین گناہ ہے. گناہ تو باقی بھی ہیں کبیرہ صغیرہ، لیکن شرک جو ہے اس کی اگر زندگی میں معافی نہیں مانگی جائے گی تو آگے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے، اور معافی مانگ کے پھر آدمی توحید پر آ جائے. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک اور چیز جو حقوق العباد کے متعلق ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کا کسی پہ حق اگر ہے تو زندگی میں اس کو حق دے دے یا اسے معاف کروا لے. وہاں وہ جو معاملہ جب پیش ہوگا تو وہاں وہی شخص معاف کرے گا، اس شخص کی ثواب دید پہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. ایسا دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک شرک اور ایک حق تلفی دوسروں کی. لہذا شرک جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر میں کسی وقت بات کروں گا. فی الحال یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کا ترجمہ اچھی طرح ذہن نشین کریں. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اچھی طرح ذہن نشین کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ اچھی طرح ذہن نشین کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کو کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ شفا دیتا ہے، نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے. رزق دینا، شفا دینا، اولاد دینا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اختیارات، اس کے کمالات اور اس کی عبادات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. اب اللہ تعالیٰ رحیم کریم بھی ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور ایک حصہ صرف اس دنیا میں بھیجا گیا ہے جو ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، یا جانوروں سے آپس میں محبت کرتے ہیں. یہ سب ایک حصہ ہے اس رحمت کا. 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور وہ اس دن استعمال کریں گے اپنی مخلوق کی بخشش کے لیے. اتنا کرم، اتنی مہربانی اس طرف سے، اتنی رحمتیں، اور ہم اس طرف سے اس کے حصے دار بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. سورہ حشر میں کہا گیا سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو. تو ان باتوں کا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد.